اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے جنہیں چاہتے انہوں نے پیٹی چکو کچھ بھی باہر آ رہی ہے، اور خدا کی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک شان عطا کی ہے، رب کی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ذرا توجہ فرما سو علماء کرام حضرت علامہ بن یامین سے قاری مظفر صاحب، ذرا توجہ فرما سو حضرت ملا علی قاری شارع صحیح بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ فرمانے کہ جب تسا دنیاوی گفتگو کے اندر بیٹھے ہو، اگر کوئی بندہ مزاح کر دے، اگر تسا کہے کا لگا کے اگر تسا مسکرا سو، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے چہرے کی چمک اور دمک اٹھا دیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے چہرے کے اندر جڑی چمک تے دمک پہلے رکھی ہے خدا کی ذات تھوڑا چہرہ سیاہ کر دیسی۔ اور آپ فرماتے کہ اگر تسا بلند آواز دے نال حسسو کہے کا لگا کے تسا اگر حسسو تو آپ فرماتے ہیں خدا کی ذات تھوڑے سینے نو بے نور کر دیسی۔ اگر تسا بلند آواز دے نال حسسو دنیاوی گفتگو ہوتے مزاح ہوتے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا جڑا دل ہے پیا اس کے اندر نور ختم کر دیسی۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر محفل بیان کے اندر جب تسا بیٹھے ہو سو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا جب تسا شان سن سو اور اگر تسا مسکرا ہو سو، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے چہرے کے اندر اتنی چمک رکھ دیسی، اتنی دھمک رکھ دیسی۔ آپ فرماتے ہیں 14ویں چاند جتنا حسین و جمیل ہے او دے حسن و جمال دی حد ہے، لیکن جنہا سونے دا ذکر سن کے مسکرا کو سی اللہ تبارک و تعالیٰ دا چہرہ یہ تو اس کو بھی زیادہ سونا بنا رہی سی۔ اس واسطے سے محبت نلاکتا سبحان اللہ جنہا دا یہ عقیدہ ہے کہ اسا اللہ کے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی محفل کے اندر بیٹھ کے اسا مسکراتے رہے رکھنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہمارا چہرہ سونا بنا دے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی محفل وچ بیٹھا کر وقت مرجھا کے نہ بیٹھا کر اپنے چہرے تے مسکراہٹ گھنایا کر، جب انسان دے چہرے تے مسکراہٹ آوے سی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دے بہت بڑے ولی کامل سونے دے امتی سارے امام بخاری رحمت اللہ صحیح بخاری آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کی ہے جو بندہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر محفل ملاد کے اندر بیٹھ کے سونے دے مقامات سن کے سونے دے شان سن کے اگر مسکرا ہو دے اللہ تبارک و تعالیٰ دا چہرہ بھی سونا بنا لے دے، دا سینہ بھی نور بنا لے دے، پھر دا مقام بھی ہو دے بیٹا کتائی ہو دے خبرہ کتھوں گیا لے دا بیٹا ہو دے۔ یہ سب کا کس طرح ہے؟ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ذکر دا فائدہ ہے دنیاوی گفتگو دے مزاح کے اندر آگے کہہ لگا کے مسکراہٹ دا نقصان دے ہے کہ آپ نے بہت بڑے عالم دین سونے دے امت شیخ الحدیث کے آپ نے بڑا سونا چوزیاں نقل فرمائے اور تو تجربہ کر کے اگر آپ محفل کے اندر بیٹھا ہو سے میرا دل بھی مرجھاوے سی، میرا سینے کے اندر بھی سیاہی چھاوے سی، لیکن تیرے چہرے کی چمک دمک ختم کی ویسی۔ لیکن آپ فرمائیں جب آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر دی محفل جو بیٹھ کے جب تو مسکرا سے خدا دی ذات تیرا چہرہ 14ویں دن چاند تو بھی زیادہ سونا بنا لے سی۔ اور آپ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کے اندر نور پیدا فرما لے سی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سینے کے اندر نورانیت پیدا فرما لے سی۔ اس واسطے سرکار دا غلامہ جب آمنہ دلال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ بیٹھا کر وقت مسکراتا بھی لیا کر، خوش ہوتا لیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا بدلہ تیروں میں دنیا کے اندر بھی عطا کر سی، قبر دے اندر بھی کر قیامت دے دن بھی عطا فرما۔ برادر السلام تیرے میرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی ذات نے بہت بڑا شان عطا فرمائے، رب کی ذات نے بہت بڑا مقام عطا فرمائے۔ علماء کرام جلوہ فروز رب کی ذات نے جب بھی تیرے میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرن دا ارادہ فرمائے، سونے دے نام کھینن دا ارادہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے دا فقط یا ایھا النبی یا ایھا الرسول فقط ایک ہی ذکر نہیں فرمایا۔ رب کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام دا جتنے بھی ذکر کی ہے رب کی
ذات نے سونے دیا عظمت بھی نال بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سونے دے اوصاف کو بھی بیان فرمایا. حضور کہ رب دی ذات نے 25ویں سپارے دے اندر رب دی ذات نے بڑا سونا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر فرمایا. اور 11ویں پارے دے اندر بھی رب دی ذات نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا سونا اوصاف بھی اور سونے دا شان بیان فرمایا. رب دی ذات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کا تعارف کرائے تو رب دی ذات نے 6-7 وصفوں بیان فرما کے اپنے بندیاں اپنی مخلوق کو حکم فرما دیتا ہے اے میری مخلوق جب میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرا ہے فقط یا ایھا النبی نہ کہا ہے, یا ایھا الرسول نہ کہا ہے, یا ایھا المزمل نہ کہا ہے, یا ایھا المدثر نہ کہا ہے. جب میرے محبوب کا ذکر کرا ہے نال عظمت بھی بیان فرمائے. تو سونے کی عظمت بیان کرنا میرے رب دی سنت ہے. اپنی شان بیان کرنا یہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. سونے دا شان سن کے ہاتھ کھڑے کر کے پھر نعرے دا جواب دینا اور سبحان اللہ پڑھنا یہ صحابہ کرام دی سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تشریف میلاد النبی. دوستو جو اسی نعرہ لیندے ہیں لفظ یا رسول اللہ دے نال اسا جواب لیندے ہیں, اسا کے نعرے تکبیر پھر جواب لیندے ہیں اللہ اکبر. جب اسا نعرے رسالت دا اسا نعرہ لیندے ہیں وقت اسا جواب لیندے ہیں لفظ یا رسول اللہ دے نال. اے اسی اہل سنت جماعت دا اے نعرہ نہیں ہے حضرت امام اعلی رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے. اے آپ دا نعرہ نہیں ہے, آپ دا فقط قبلہ باروسی سرکار, قبلہ بارو شریف اور قبلہ سماغ شریف اور پیر سید الحسنین شاہ صاحب منتظر اللہ العالی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ دا اے نعرہ نہیں, فقط انہاں دا نعرہ نہیں. خدا دی قسم ہے جب بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا سونے دے صحابہ کرام دے نعرہ لایا ہی پیدا. جب نعرے رسالت نعرہ لایا ہی پیدا وہ تو پیارا صدیق اکبر بھی یہ نعرہ لیدا ہے, پیارا عمر بھی یہ نعرہ لیدا ہے, پیارا عثمان غنی بھی یہ نعرہ لیدا ہے, پیارے علی کرم اللہ وجہ کریم بھی یہ نعرہ لیندے ہیں. اور کیڑا نعرہ لیندے ہیں تو ذرا بلند آواز سے نعرے دا جواب دے سو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. یہ چند ہے کہ خدا کی ذات نے جو تھوانوں اور سانوں نعرہ عطا فرمائے یہ سادہ فقط نعرہ نہیں. پیارے صدیق اکبر کا بھی یہ نعرہ ہے, پیارے عمر کا بھی یہ نعرہ ہے, پیارے عثمان غنی کا بھی یہ نعرہ ہے, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سونے کا بھی یہ نعرہ ہے, خواجہ شاہ سلیمان سید کا بھی یہ نعرہ ہے, قبلہ بسماغ سے سرکار رحمت اللہ علیہ سونے کا بھی یہ نعرہ ہے, قبلہ باروسی سرکار رحمت اللہ علیہ سونے کا بھی یہ نعرہ ہے, پیر سید الحسنین شاہ صاحب دا سونے کا بھی یہ نعرہ ہے, حضرت داتا علی ہجویری کا بھی یہ نعرہ ہے, حضرت سلطان باہو کا بھی یہ نعرہ ہے. سارا ایسا نعرہ نہیں ہے کہ کیا سیدہ ایجاد کی ہے, نہیں نہیں, خدا کی قسم ہے 1400 سال لگیں گے آج تک یہ نعرہ آ رہے اور قیامت دن تک یہ نعرہ رہا ہے. توجہ فرما سو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, لوگ آج بھائی سونے دا تو سب میلاد لا منے دی 12 ربیع الاول نو وفات کیوں نہیں منے دی, وفات کی بھی تو مناونی چاہیے. اسا انہاں کو ایک کملے وفات اونی منائیے میں دی جس نو موت آئی ہو. ساڈا نبی تک کل بھی زندہ ہے, اج بھی زندہ ہے, کیا سبحان اللہ. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے اور انہاں کا اپنے حال مدینہ آپ حیات کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نے بڑا سونا چیزیں نقل کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ایک لمحے بعد سے بھی اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت آئے تو پوری دنیا دے موت آئے.
آپ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا زندہ ہے، پوری کائنات زندہ ہے، صدقہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس واسطے سونا فرماتے ہیں کل بھی سارا محبوب علیہ السلام کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قیامت دن تک سونا زندہ راضی ہوتا ہے۔ رب کی ذات نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام کا شان اس طرح بیان فرمایا کہ رب کی ذات نے فرمایا 25واں پارہ ہے، رب کی ذات نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ رب کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام نے ذات مبارک کی آیت نازل فرمائی ہے، لیکن یہ فقط قرآن کی آیت نہیں، اقارب الیامین سے تمام انبیاء علیہ السلام رب کی ذات نے تسلی دیتے ہوئے مختلف طریقوں دینا رب کی ذات نے اس آیت کا مفہوم بیان فرمایا۔ ہر نبی نے جب اللہ کا کرم تے فضل ہوتا ہے نا تو پھر انبیاء علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا فضل فرما، میرا مولا کرم فرما، ذرا براہ راست سن اپنی تجلیات کا دیدار بھی کرا چاہ اور براہ راست میرا مولا سرگل کلام تک کر چاہ۔ تو رب کی ذات نے یہ آیت نازل فرمائی، ہر نبی نے تسلی دی تھی۔ رب کی ذات نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ سونا ساڈے واسطے مناسب نہیں اسا کسی نبی دے نال جب کلام کرن دا ارادہ کرو، ہم کلام ہون دا ارادہ کرو، ساڈے درمیان اور ساڈے نبی دے درمیان کوئی چیز بھی نہ ہوے، نہیں یہ ساڈے واسطے مناسب نہیں۔ اے رب کہنا تھوڑے واسطے کیا مناسب ہے؟ رب دی ذات نے فرمایا جب بھی اسا کسی نبی دے نال کلام کرن دا ارادہ کرتے ہیں یا درمیان وچ وحی ہوندی ہے یا درمیان وچ پردے ہوندے یا درمیان وچ حجابات ہوندے یا درمیان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوندے۔ شیخ صاحبان جب تیرے میرے محبوب علیہ السلام لا مکانت تے معراج دی رات جب لا مکانت تے تشریف لے گئے، سونے دی ذات اس آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، آپ کی زبان تے یہ کلمات بار بار سونا تکرار فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام سونا سوچ رہے ہیں اج اللہ تبارک و تعالی میرے نال کلام کرسی، درمیان وچ حجابات ہو سن، درمیان کے اندر پردے ہو سن، درمیان کے اندر وحی ہو سی، درمیان کے اندر پیارا جبرائیل ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق رب کی ذات نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ رب کی ذات نے فرمایا سونا یہ دن اصول سابقہ انبیاء علیہ السلام بس سے ہے۔ سونا آج نہ درمیان وچ وحی ہو سی، نہ درمیان وچ پردے ہو سن، نہ درمیان وچ حجابات ہو سن، نہ درمیان کے اندر پیارا جبرائیل ہو سی، نہ درمیان کے اندر وحی ہو سی۔ ایک خدا ہے دوسرا آمنہ دلال ہے، آمنہ دلال خدا دی ذات کو دیکھ رہا ہے اور خدا دی ذات آمنہ دلال